کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا جب وصال ہوا تو آپ کے حصے میں ایک باغ آیا تھا اور ایک پنچکی آئی تھی جو آپ کے گزر بسر کے لیے تھی. آپ اس باغ سے جو کماتے اس سے اپنا گزر بسر کرتے اور آپ پنچکی کے ذریعے جو کماتے اس سے اپنا گزر بسر کرتے اور اپنی زندگی اسی ماحول کے اندر اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اور اپنی زندگی کو دنیاوی اعتبار سے کاروبار میں مصروف رکھنے کے اندر آپ کی زندگی کا وہ لمحہ گزر رہا تھا. لیکن ماں اللہ کی برگزیدہ بندی تھی, والد اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, تو ادب بچپن ہی سے سکھایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ بزرگوں کا ادب کیا جائے, اللہ والوں کا ادب کیا جائے, اللہ والوں کی محبت دل میں بٹھائی جائے, اللہ والوں کا رسپیکٹ کیا جائے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے, اللہ والوں کی خدمت کی جائے. اس زمانے میں حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ مشہور تھے, مجذوب بزرگ تھے, لیکن وہاں کے لوگ بڑا احترام کرتے, بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے تھے. اللہ اکبر, 15 سال کی عمر تھی میرے خواجہ کی, 15 سال کی عمر, اور باغ میں حضرت ابراہیم تشریف لائے. جیسے ہی سلطان الہند نے اس بزرگ کو اپنے باغ میں آتے دیکھا, آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا, ان کا استقبال کیا, ان کے لیے انگور کے خوشے توڑے اور ان کی خدمت میں انگور کے خوشے رکھے. انہوں نے وہ انگور کھائے اور کھانے کے بعد اپنی تھیلی میں سے آپ نے ایک کھلی نکالی, اسے چبائے اور چبا کر میرے خواجہ کو آپ نے پیش کر دیا. سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمہ نے اسے کھا لیا. توجہ چاہوں گا, اسے کھا لیا. اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی, دل سے دنیا کی محبت نکل گئی, اور اب اللہ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دل میں پیدا ہو گیا. میرے غریب نواز نے حضرت ابراہیم سے کہا نہیں, توجہ چاہوں گا, سلطان الہند نے ان سے مانگا نہیں کہ مجھے کچھ دو, لیکن غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے سلیقہ سکھا دیا کہ مانگے بغیر بھی اگر کچھ چاہیے تو اللہ والوں کی خدمت کرو اور ادب کرو, بن مانگے تمہیں وہ عطا فرما دیں, بن مانگے وہ تمہیں عطا فرما دیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جن کو خدمت اور ادب سے ملا ہے وہ مانگے سے بھی نہیں ملا. حضرت ربیعہ ابن کعب خدمت کرتے تھے, انہی سے تو خدمت کے عوض میں حضور نے فرمایا سلنی یا ربیعہ, ربیعہ مجھ سے مانگو, تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا. سرکار نے یہ کہنے کا حکم کب دیا؟ خدمت کی بنیاد پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سید المفسرین کیسے بنے؟ خدمت کے عوض کے اندر, کہ انہوں نے خدمت کی, حضور کو ان کی خدمت کی ادا پسند آئی, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، تو سید المفسرین بن گئے۔ میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو۔ آج ہمارے بچے، آج ہماری عوام، آج ہماری قوم نہ ماں باپ کا ادب کرتی ہے، نہ علماء کا ادب کرتی ہے، بلکہ اگر میں تھوڑا آگے بڑھ کر کے کہوں تو نہ مسجد کا ادب کرتی ہے، نہ قرآن کا ادب کرتی ہے، نہ آستانوں کا ادب کرتی ہے۔ قبرستان کا ادب بھی نہیں، مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں، اذان کی آواز سن رہے ہیں، اذان کا ادب ختم، قرآن کا ادب ختم، تلاوت کا ادب ختم، ماں باپ کا ادب ختم، اور چاہتے ہیں سب کچھ مل جائے۔ خواجہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ چاہیے تو پہلے ادب سیکھو، سب کچھ چاہیے تو پہلے خدمت سیکھو۔ سلطان الہند نے خدمت کی، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر توجہ چاہوں گا کہ اللہ والے جب دیتے ہیں نا تو اپنی پسند کی چیز دیتے ہیں، اسے بھی ذہن میں رکھو۔ ہم تو دنیا کے طلبگار اور دنیا کے کتے بن چکے ہیں کہ ہماری تو ہر چیز میں دنیا ہی شامل ہے۔ یہاں بھی ہم آئے دنیا مانگنے ہی کے لیے آئے۔ حب دنیا کے علاوہ ہمارے دل میں ہے کیا؟ اور حضور فرماتے حب الدنیا رأس کل فتنہ، دنیا کی محبت ہر فتنے کی جڑ ہے، ہر فتنے کی جڑ ہے۔ یہی دنیا کی محبت بھائی بھائی میں جھگڑا کرا دیتی ہے، یہی دنیا کی محبت انسان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے، یہی دنیا کی محبت انسان کو قتل و غارت گری پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں پریشان ہوں کہ اللہ اکبر، سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے دل سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کھلی کے ٹکڑے کے ذریعے دنیا کی محبت نکال دی اور اللہ کی محبت پیدا فرما دی۔ پتہ یہ چلا کسی اللہ والے کی خدمت کرو تو دنیا کی محبت کی نیت سے نہیں، خدا کی محبت حاصل کرنے کی نیت سے۔ ہم تو خدمت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ کام ہو جائے۔ میں تو حیران ہوں، ہم خود کو یاد رکھتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خود غرضی یاد ہے، خدا پسندی یاد نہیں۔ ایک عجیب سچویشن ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ آج اگر مدینے جا کر خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو کر وہاں سے پلٹ کر آنے والا اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اجمیر آ کر پلٹ کر جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی وجہ اس کی طلب ہے، طلب، اس کی تڑپ ہے، تڑپ۔ اگر وہ اس نیت سے آتا، خواجہ آپ تو ایسے اللہ کے حبیب کہ اس دنیا سے گئے تو کسی مرید نے نہیں کہا کہ خواجہ اللہ کی محبت میں چلے گئے، کاتب تقدیر نے پیشانی ہی پر لکھوا دیا اور دنیا نے دیکھ لیا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ اللہ عز و جل کی محبت میں وہ ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ کسی مرید یا شاگرد کی ضرورت نہ پڑی کہ ان کو اللہ کی محبت میں گرفتار ڈکلیئر کرے، بلکہ کاتب تقدیر نے ان کی پیشانی پر خود لکھوا دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غریب نواز اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کر کے تشریف لے۔ وہ طلب تھی، طلب۔ ہماری طلب دنیا ہے۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں جیسے تھے ویسے ہی،
یہاں سے واپس لوٹتے ہیں، کوئی آخرت کی محبت نہیں، کوئی آخرت کی تیاری نہیں، وہی مکر، وہی فریب، وہی دج، الا ماشاءاللہ، وہی ترک صلاۃ، وہی گناہ میں ڈوبا رہنا اور وہی برائیوں کے اندر زندگی گزارنا۔ تو کیا پا کر کے گئے تم یہاں سے؟ کیا لے کر کے گئے؟ تمہاری طلب سچی نہیں، تمہاری آرزو کے اندر کھوٹ ہے، تمنا کے اندر کمی ہے، طلب میں کمی ہے۔ اپنی طلب سچی کرو اور یہ یاد رکھو، یہ جو حضور نے فرمایا کہ ولی اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یہ اسی لیے کہا گیا کہ ولی کے در پر جاؤ تو دنیا یاد نہیں آتی، خدا یاد آتا ہے۔ اور ہم تو یہاں آ کر بھی دنیا ہی ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں آ کر بھی دنیا ہی مانگ رہے ہیں، یہاں آ کر بھی دنیا ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں تھوڑی سی ایک بات آگے بڑھ کر کے میں عرض کروں، سب کی طلب سے بہتر ہے کہ رب کی طلب اختیار کرو، اس لیے کہ رب کا جو طالب ہوتا ہے سب اس کے طالب ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل سے دنیا کی محبت کو ایسا نکال دیا کہ آپ نے اپنی پنچکی، اپنا باغ سب بیچ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سب بیچ دیا تو فکر تو کل کی ہونی چاہیے نا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کیسے کروں گا۔ اور پھر بیچنے کے بعد یہ بھی نہیں کہ کہیں انویسٹمنٹ کر دیا ہو کہ ادھر سے فکس اماؤنٹ آتی رہے گی اور چلتا رہے گا، نہیں، بیچ دیا، جو رقم آئی سب غریبوں میں بانٹ دیا۔ دیکھیے غریب نوازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیسے غریب نواز بنے، کیا کیا آپ نے؟ غریبوں میں پہلے بانٹ دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ عز و جل کے قرب کی دولت کا ایک سب سے بہترین ذریعہ سخاوت ہے۔ آدمی سخاوت کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ غریب نواز نے سب سے پہلے لٹایا غریبوں پر، غریبوں پر لٹایا۔ میں حیران ہوں، یا سلطان الہند آپ نے لٹا تو دیا، اب کل کھائیں گے کیا؟ کل کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو جواب ملے گا حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس رب کی محبت ایک کھلی کے ذریعے میرے دل میں ڈال دی ہے نا، وہ میرا رب ایسا ہے، وہ آج کا بھی رب ہے اور وہ کل کا بھی رب ہے، وہ آج بھی کھلائے گا اور وہ کل بھی کھلائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سلطان الہند کو حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی ایسی معرفت عطا فرما دی کہ پروردگار پر کامل بھروسہ بھی پیدا ہو گیا اور اللہ عز و جل پر اتنا پختہ یقین پیدا ہو گیا کہ اب رب کی محبت کے علاوہ ان کے سینے میں کوئی دوسری محبت تھی ہی نہیں۔ ہر باطل محبت نکل گئی، ہر باطل محبت نکل گئی۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا، جس طریقے سے دنیا کی محبت اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو اس دنیا کی محبت میں گرفتار انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس کے پاس 25 ہوگی تو 50 کی لالچ، 50 ہوں گے تو 100 کی لالچ، 100 ہے تو 200 کی لالچ، 200 ہے تو 2000 کی لالچ، اس کی لالچ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب کسی کو اللہ کی معرفت کا ایک قطرہ مل جائے نا تو اس کی بھی طلب کم نہیں ہوتی، پھر اس کو ہوتا ہے
اور مجھے مولا کی محبت کا جام نصیب ہو جائے اور مزید معرفت کا جام نصیب ہو جائے۔